محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ انہوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی اہم تسلیم نہیں کیا تھا، یعنی کہ یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا ترکر بھی خلیفہ راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، اور آپ کے سوا تو ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں کوفہ بھیجا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو وہاں کے ہزاروں لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔ اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت تو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی اور روانہ ہوئے اور ادھر یزید کے لوگوں نے امام حسین کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمایا تھا۔ راستے میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی امام حسین نے سفر جاری رکھا اور کربلا پہنچے۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا۔ خط لے کے آنے والے شخص نے یہ بات ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھ اٹھا۔ اس نے 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی کو بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں۔ لیکن ایسا نہ ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمنوں سے ہماری جنگ ہے، باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں اور عبداللہ بن ظفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ عز و جل وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہیں ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ اس کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا احباب، برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود میدان میں تلوار نکلیں گے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین کو مقابلہ کرنے کا جرأت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملہ کرنے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا۔ اتنی مشکل حالت اور زخمی حالت میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ اوسر مل گیا جس کا بھی لوگ ایک لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے، تب دشمنوں نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین کے سر کو شریر سے جدا کر دیا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔